کاش دمیر لالا لڑکی ہوتے، ہمارے گھر سے رخصت ہو جاتے اور ہماری جان چھوٹ جاتی۔ پر اب وہ لڑکی نہیں تو اللہ کرے میری جلدی شادی ہو اور ان جلات سے آزادی ملے۔ وہ کپڑے بیڈ پر پٹکتے غصے سے اپنی چھوٹی بہن کو کہہ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ دمیر خان انہی کے اسٹڈی روم میں تھا۔ دمیر ان کا تایا زاد بھائی تھا۔ اس کی بہن اپنی خیر مناتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ارے کہاں جا رہی ہو، رکو تو، وہ غصے سے کہتی پلٹی تھی، پر اپنے پیچھے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے دمیر کو دیکھ سانس روک گئی تھی۔ مجھے شروع سے تمہاری کینچی جیسی زبان سے نفرت ہے، مجھے اب گھر کے بڑوں کے فیصلے پر افسوس ہو رہا ہے، پر ڈونٹ وری، تمہاری زبان میں جلد بند کروں گا، وہ غصے سے کہتا وہاں سے نکلا تھا، جبکہ زخرف معصوم جو الجھ گئی تھی کیونکہ بے خبر تھی اس کا رشتہ دمیر سے۔ وہ کچن میں کھڑی تھی کام کرتے ہوئے، دوپٹہ ایک طرف کاؤنٹر پر لٹکا رکھا تھا، خود روٹیاں پکاتے گنگنا رہی تھی، بال کھلے ہوئے اور کمر پر بکھرے تھے، بس پیچھے کیچڑ لگا ہوا تھا، خوبصورت گندمی چہرہ چولہے کی تپش سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن تھی جب اچانک ہی دمیر کسی کام سے کچن میں داخل ہوا اور سامنے کا منظر اس کے ماتھے پر بل ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ انزلہ، اس کی ناگواری بھری آواز پر انزلہ سٹپٹا کر پلٹی، پھر جو ہی دوپٹے کے خیال آیا رخ دوبارہ موڑ لیا۔ جی دمیر لالا، اس کے لہجے میں ادب تھا، مگر ادب بھی کیا کہ بس اوپری اوپری، ورنہ دل ہی دل میں یہ شخص اسے ذرا پسند نہیں تھا۔ کچن میں کھڑی رزق کے سامنے تم گانے گا رہی ہو، دوپٹہ تمہارا 2 فٹ دور رکھا ہے، کیا فائدہ اتنے پڑھنے لکھنے کا جب بنیادی اخلاقیات کے پہلو ہی تمہیں نہیں معلوم؟ شروع ہو گیا ان کا لیکچر۔ ہم تو جاہل ہی اچھے ہیں بھیا، تم یہ مینرز اپنی بیوی کو سکھانا۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی بڑبڑائی، پھر سر اٹھایا۔ دوپٹہ اور گنزا ہے لالا، یہ ٹکتا نہیں سر پر، اور کچن میں ویسے بھی کوئی مرد نہیں آتا، عموماً یہاں تو اس لیے دوپٹہ ایک طرف رکھا ہوا ہے۔ وہ ادب سے کہہ رہی تھی مگر وہ متاثر نہ ہوا، اس کی زبان کے جوہروں سے تو جنگجو بھی پناہ مانگے۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ تم اپنا کام کرو، میں لے لوں گا۔ فریج کی طرف بڑھتے اس نے کہا تو وہ کاندھے اچکا کر اپنا کام کرنے لگی، لیکن کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی وہ اپنے لیے سلاد بنا رہا تھا۔ تیزی سے کٹنگ بورڈ پر چلتے ہاتھ اور مصروف سا انداز، وہ ناک چڑھا کر آخری روٹی توے پر ڈالتی اپنے ہاتھ دھونے سنک کے قریب آئی۔ کونیوں تک ہاتھ دھوتے وہ شاید خشک آٹا اپنے ہاتھوں سے ہٹا رہی تھی، پھر تیزی سے جا کر روٹی کو پلٹا اور اب تسلا بیلن اپنی جگہ پر رکھنے گئی، پھر بھاگ کر تیزی سے روٹی کو پلٹا، دوبارہ ہاتھ دھوئے، پھر تیزی سے چولہے پر آئی۔ اس کی حرکتوں پر دمیر نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگا، نفاست اور صفائی سے ہر چیز جگہ سے اٹھا کر استعمال کے بعد وہیں رکھ دیتا۔ وہ اب برتن دھو رہی تھی، اس نے اپنے سالار میں جانے کیسی کیسی کریمیں ڈالیں، چمچ اور کانٹا لیے وہاں سے نکل گیا تو انزلہ اپنا کام چھوڑ کر اسے جاتا ہوئے دیکھنے لگی۔ ڈائٹ کا خیال جتنا یہ رکھتے ہیں اتنا تو شاید لڑکیاں بھی نہ رکھتی ہوں، مذاق اڑانے والے انداز میں بڑبڑا کر برتن دھوئے۔ فارغ ہوئی تو آستینیں گیلی تھیں، پیٹ کی طرف سے قمیض بھی گیلی ہو چکی تھی۔ اس نے دوپٹہ جیسے اپنے وجود پر پھینکا تھا، وہ ایک طرف سے نیچے گرتا اس کی طرف بس سرسری سا بدن پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ خرامہ خرامہ چلتی اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں منیزہ اپنے پلنگ پر لیٹے کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ بات سنو، تمہیں نہیں لگتا یہ دمیر لالا جب سے باہر ملک پڑھ کر آئے ہیں خود کو کچھ سمجھنے لگے ہیں؟ وہ اپنے ناخن دیکھتی کہہ رہی تھی، کچھ بڑھ گئے تھے، کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ کچھ ہیں تبھی سمجھتے ہیں نا، MBA کی ڈگری لائے ہیں، وہ بھی لندن سے، پورے خاندان میں ان کے جتنا پڑھا لکھا کوئی نہیں، پھر اچھے خاصے ہینڈسم ہیں۔ ایسے گورے چٹے مرد مجھے تو ذرا نہیں بھاتے۔ تم خود گوری چٹی نہیں ہو، تبھی اپنا احساس کمتری چھپانے کے لیے گورے چٹے مردوں سے چڑتی ہو۔ وہ بھی اس کی بہن تھی منہ پھٹ سی۔ لو، میں کیوں ہونے لگی احساس کمتری کا شکار؟ کیا ہوا میرے رنگ کو؟ صاف تو ہے تم سے زیادہ خوبصورت ہو، میری شہد رنگی بھوری آنکھیں ہیں کسی کی، اور یہ بال، ایک دفعہ میری طرف کوئی دیکھ لے تو اس کی نظریں جم جاتی ہیں۔ کہہ تو ٹھیک رہی تھی، ذرا سی سج دج بھی اسے نظروں کا مرکز بنا دیتا تھا۔
منیزیں کچھ نہ بولی، فقط کاندھے اچکا دیے، وہ بھی سر جھٹک کر اپنے بالوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ بڑی نرمی سے بالوں کو پکڑے بلکہ ہاتھوں سے کنگھی کرتی، یقیناً اب آدھا گھنٹہ اپنے خوبصورت بالوں پر ہی صرف کرنے والی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑا بال بنا رہا تھا، جسم پر گہری نیلی شرٹ اور خاکی پینٹ پہنے وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ اسی پل حسینہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کدھر جا رہا ہے میرا شہزادہ؟ آفس جا رہا ہوں، انٹرویو کے لیے، وہ مسکرا کر جواب دے رہا تھا۔ اپنے آفس کیوں نہیں جاتے؟ ممی، میں اس کمپنی میں اپنی صلاحیتیں آزمانا چاہتا ہوں۔ بابا بھی خوش ہیں، کچھ وقت تجرباتی طور پر مجھے میری صلاحیتیں آزمانی ہیں، وہ نرمی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، میں تمہیں کسی اور کام سے ڈھونڈ رہی تھی، آؤ بیٹھو ذرا۔ وہ اس کو کونی سے تھام کر صوفے کی طرف بڑھی۔ وہ بھی متجسس ہو کر ان کے ساتھ کھنچتا آ کر صوفے پر بیٹھا۔ انزلہ، کیسی لگتی ہے تمہیں؟ ان کے سوال پر وہ یکدم چونکا۔ کیسی لگتی ہے؟ سوال کی نوعیت وہ اچھے سے جان گیا۔ بہت ہی کم عقل اور زبان دراز، اس نے کہا تو حسینہ خاتون کا اتنا سا منہ رہ گیا۔ اتنی پیاری اور تمیزدار بچی کو تم کس لیے کم عقل اور زبان دراز کہہ رہے ہو ضمیر؟ ممی، وہ اور تمیزدار، ہر بات کا جواب ہوتا ہے اس کے پاس، تو زبان دراز کیسے ہوئی؟ بااعتماد اور ذہین ہوئی نا، ایسے تو۔ ضمیر ایک آئیبرو اچکائے ماں کو دیکھے گیا۔ میں کچھ نہیں، بس اتنا بتانے آئی تھی کہ تمہارے بابا نے تمہارے چاچو سے انزلہ کا رشتہ مانگا ہے تمہارے لیے۔ تمہارے بابا کی لاڈلی جو ٹھہری، مجھے بھی بہت پسند ہے، پھرتیلی اور خوش روح بچی ہے۔ انکار سوچ سمجھ کر ہی کرنا، صاف کہہ دینا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ ہنس دیا اور ماں کے شانے تھپ تھپا کر اٹھ گیا۔ میری نظر میں تو کوئی اور لڑکی نہیں، آپ لوگ اسے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کو میرے لیے وہ پسند ہے تو میں بھی راضی ہوں، مگر پہلے اس کی پڑھائی ختم ہونے دیں۔ ہے بھی ذرا چھوٹی، 6 سال چھوٹی ہے بس تم سے۔ ہاں، مگر پھر بھی تھوڑی سمجھدار تو ہونے دیں اسے۔ سمجھدار ہی ہے وہ، اب تمہاری طرح پروفیسر تو نہیں بن سکتی نا، چلو جاؤ۔ وہ اسے باہر کو دھکیلتی وہاں سے اٹھنے لگی تو وہ ہنستا ہوا خود بھی باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ جب راہداری میں ریلنگ سے پوری کی پوری باہر جھانکتی، جانے کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، کیا دیکھ رہی تھی کہ اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ دوپٹہ کس طرف جا رہا ہے اور گریباں کدھر۔ ضمیر کو تو لگا جیسے اب گری کہ تب۔ انزلہ، اس نے پکارا تو سٹ پٹا کر رہ گئی۔ اس سے قبل کہ اس کا توازن بگڑتا، ضمیر نے اسے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ اسی مدبھیڑ میں فرش پر پڑا تھا اور وہ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنا ہاتھ چھڑائے جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ جی لالا، یہ کیا کر رہی تھی؟ اس کا اشارہ اس کی تاکہ جھانکی کی طرف تھا۔ میں وہ رچنا کو دیکھ رہی تھی، رچنا ان کی بلی کا نام تھا۔ رچنا کے چکر میں اگر یہیں سے گر کر تمہارا سر پھٹ جائے تو، کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ جائے تو؟ اللہ نہ کرے، وہ بڑبڑائی۔ تمہاری یہ حرکتیں بالکل بھی نارمل نہیں ہیں۔ میں اب نارمل ہی تھی، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ دھیان رکھا کرو۔ اب کے لہجے میں تھوڑی نرمی پیدا کی، وہ سر ہلاتی پلٹ گئی۔ ضمیر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے برے موڈ سے اسٹڈی میں آئی جہاں منیزیں پہلے ہی ڈھیروں کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ وہ بھی ٹھپ سے آ کر کرسی پر بیٹھی اور سر میز پر رکھ دیا، اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ یہ اسٹڈی روم ضمیر لوگوں کے پورشن میں تھا، جہاں ڈھیروں کتابیں تھیں۔ وہ لوگ بھی یہیں آ کر پڑھتی تھی، جس کتاب کی ضرورت ہوتی یہیں سے لے کر پھر یہیں رکھ دیتی۔ تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ کل کا ٹیسٹ یاد نہیں؟ منیزیں پڑھائی کے معاملے میں سنجیدہ تھی، جبکہ وہ لگے بندھے ہی پڑھ رہی تھی۔ ٹیسٹ کو تو مارو گولی، مجھے تو ضمیر لالا نے بیزار کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں واپس آ گئے، جب دیکھو کوئی نہ کوئی بات، ہر لیکچر شروع، یہ مت کرو، ایسے نہیں کرو، یہ ٹھیک نہیں، میں تو تنگ آ چکی ہوں۔ منیزیں اس کی بات کے جواب میں ایسے آئیبرو اچکائے دیکھ رہی تھی۔ اتنے اچھے تو ہیں، کہتے ہوئے اس نے اپنی کتابیں اٹھائیں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میری ہیلپ کرو نا، اردو میں تم اچھی ہو، لیکن تم مجھ سے سینئر ہو 2 سال میڈم، ہیلپ مانگنے کے بجائے تمہیں میری کرنی چاہیے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے جانے لگی۔ آج کل میرا پڑھائی میں بالکل دھیان نہیں، ضمیر لالا کی ٹینشن ہے، کب کہاں سے آ جائیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ نہیں جانتی تھی اسی پل کو کسی فائل کے لیے وہاں داخل ہوا ہے۔
کاش ضمیر لالا لڑکی ہوتے، ہمارے گھر سے رخصت ہو جاتے اور ہماری جان چھوٹ جاتی، پر اب وہ لڑکی نہیں تو اللہ کرے میری جلدی شادی ہو، یا پھر ان کو ہی کوئی گھر داماد بنا لے اور مجھے ان جلات سے آزادی ملے۔ وہ کتابیں کھولتی ٹھک ٹھک بند کر رہی تھی، اسی پل منیزے کی نظر ضمیر پر پڑی تو وہ دہل کر باہر کی جانب بڑھی، جبکہ انزلہ کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ ارے کہاں جا رہی ہو، رکو تو، وہ غصے سے کہتی پلٹی تھی، پر اپنے پیچھے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے ضمیر کو دیکھ سانس رک گئی تھی۔ مجھے شروع سے تمہاری کینچی جیسی زبان سے چڑ ہے، مجھے اب گھر کے بڑوں کے فیصلے پر افسوس ہو رہا ہے، پر ڈونٹ وری، تمہاری زبان میں جلد بند کروں گا۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے نکلا تھا، وہ سن کھڑی رہ گئی۔ کیا مطلب تھا اس بات کا، اور اتنے غصے سے کیوں بات کی؟ انہیں ابھی سب سننا تھا کیا؟ وہ روحان سی ہوتے پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے، بڑبڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، جیسے تم نے کوئی آسیب دیکھ لیا؟ رافعہ خاتون نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ ماما، وہ ضمیر لالا، میں تو کبھی بھی نہ کروں ان سے شادی، وہ تو مجھے اپنی زبان کے ٹارچر سے ایک ہی مہینے میں ذہنی مریض بنا دیں گے، وہ حقدر سے بے یقینی میں کہہ رہی تھی۔ اور جو تمہاری اپنی سوگز کی زبان ہے، شکر کرو اس زبان کے ساتھ بھی تمہیں ضمیر جیسے سمجھدار بچہ مت بولیں اماں، وہ 60 سال کا بوڑھا ہے، کوئی بچہ نہیں۔ آپ نے ان کی باتیں سنی ہوتی تو آپ کبھی ایسا نہ کہتی۔ رافعہ خاتون اس کے زبان کے آگے کی خندق پر سر پکڑتی رہ گئی، پھر اگلے ہی لمحے جلالی انداز اپناتے اسے خون آلود نگاہوں سے دیکھا۔ بس انزلہ، ایک لفظ اور نہیں، منہ نہیں تڑوانا تو بس چپ ہو جاؤ۔ لیکن ماما، تمہیں اور کوئی اعتراض ہے؟ یہ والا تو سنا نہیں، اور کیسے کروں؟ وہ منمناہی اور معصومیت بھری نظروں سے ماں کو دیکھتی رہی۔ دیکھو بیٹا، تمہارے تایا کی ویسے ہی تم لاڈلی ہو، کہنے کو تم ہماری بیٹی ہو، لیکن بیٹیوں والے چاہو تمہارے انہوں نے ہی پورے کیے ہیں۔ تمہیں اپنی اولاد کی طرح چاہا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر رکھا ہے۔ بڑے مان اور اپنائیت سے انہوں نے تمہیں ضمیر کے لیے مانگا ہے، اور انکار کرنے کی گنجائش نہیں، ضمیر لاکھوں میں ایک ہے، تمہیں اس سے بہتر کبھی نہیں ملے گا۔ وہ کچھ نہ بولی، تایا کے ذکر پر اس کے چہرے پر خاموشی آئی تھی، وہ تو اسے اپنی جان سے زیادہ پیارے تھے، ان کے لیے تو وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، بڑے بابا کی خاطر۔ گڈ۔ وہ اس کی تابع داری پر خوش ہوئیں تو وہ بھی مسکرائی، لیکن دل میں ہی خیال آیا کہ وہ تو اسے ذرا پسند نہیں کرتے، پھر رشتے کے لیے کیسے مانے؟ وہ تو انکار کرنے کی پوزیشن میں بھی تھا، اس کی سنی جاتی ہے بقول ماما کے سمجھدار بچہ ہے وہ، مگر خیر اسے کیا، ابھی کون سا شادی ہو رہی ہے، منگنی شنگنی ہے، انجوائمنٹ ہو جائے گی، نئے کپڑے، شاپنگ، پروٹوکول، واہ۔ وہ اپنی دنیا میں مست ہونے لگی۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ اس کی سی وی، فری لانسنگ کے تجربات، پچھلی ساری کامیابیوں نے اسے ایک اچھے عہدے کا انتخاب کروایا، پھر اسے وہاں کی انتظامیہ اس کے خاندانی پس منظر کے طور پر بھی جانتی تھی۔ اس کی رکھ رکھاؤ بھری شخصیت، خوبصورت لب و لہجہ، وہ نمایاں تھا، ہر کسی میں نمایاں اور توجہ کا مرکز۔ پہلا دن اس کی توصیع کے مطابق اچھا رہا۔ وہ کام سمیٹتا شام کو گھر کے لیے نکلا تو راستے میں ہی اسے وہ سڑک کنارے چند لڑکیوں کے ساتھ کھڑی دکھائی دی۔ پچھلے ایک ریسٹورنٹ تھا، وہ یقیناً اپنی دوستوں کے ساتھ باہر آئی ہوئی تھی، چادر ڈھنگ سے لیے ہوئے وہ ادب سے کھڑی تھی۔ پہلی نظر میں تو ضمیر کو اپنی آنکھوں کا دھوکہ معلوم ہوا، پھر سر جھٹکتا گاڑی اس کے قریب لے جا کر روکی۔ اف، یہ ادھر، اب یہیں کوئی لیکچر نہ شروع کر دیں۔ اسے دیکھتے ہی انزلہ کی سٹی گم ہوئی۔ اس نے شیشہ نیچے کیا تو انزلہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ جی ضمیر لالا، وہ میں دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ پوچھتا اس نے خود کو بتایا۔ پیچھے اس کی دوستیں دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں، سیاہ شرٹ میں اس کی شخصیت کی خوبصورتی مزید اٹھ رہی تھی۔ اچھا، تو اب گھر جا رہے ہو؟ نہیں، آئس کریم کھانے۔ یہاں نہیں تھی مگر ایک مشہور آئس کریم پارلر ہے، وہاں جائیں گے۔ چلو آ جاؤ، میں ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے تحکم سے کہا۔ ہم نے کیب بک کروائی ہے۔ میں ہوں نا، چھوڑ دوں گا، کیب کینسل کروا دو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ تو شکر کے ندمی اور شفقت بھرا انداز تھا۔ وہ پلٹ کر اپنی دوستوں کے پاس آئی۔ یہ میرے کزن ہیں اور ہمیں پارلر ڈراپ کریں گے، لیکن پلیز کوئی بھی کوئی بات نہیں کرے گا گاڑی میں، اوکے؟ یہ بہت غصے والے ہیں۔ اس نے سب کو ہدایت دی اور پھر وہ چاروں گاڑی کی طرف آنے لگیں۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور کنکھیوں سے ضمیر کو دیکھا۔
مگر اس کی دوستیں بھی اس کی طرح چلبلے مزاج کی تھیں. سارے راستے سرگوشیاں اور کھی کھی کرتی رہیں. اس کی جان پر بندھی رہی. وہ کنکھیوں سے بار بار ضمیر کو دیکھتی، پھر ان کو دیکھ کر ایک گھوری ڈالتی. وہ بھی کچھ دیر چپ رہتی، پھر شروع ہو جاتی. یوں سارا راستہ وہ اس کی بے چینی نوٹ کرتا رہا. آئس کریم پارلر پہنچتے ہی وہ سکھ کی سانس لیتی جلدی سے اتری. واپسی پر کیسے آؤ گی؟ کیب کریں گے. اوکے، کیب کا نمبر مجھے سینڈ کر دینا پھر. جی ٹھیک ہے لالا، تھینک یو. وہ کہتے ہوئے آگے بڑھی. ضمیر نے دیکھا کہ کیسے وہ اپنی دوستوں پر برس رہی تھی. وہ سر جھٹک کر ہنستا گاڑی آگے بڑھا لے گیا. یار تمہارا کزن ہینڈسم ہے، سنگل ہے کیا؟ نہیں، اس کی منگنی ہونے والی ہے. ارے کون ہے وہ خوش نصیب؟ زینب نے شوخی سے کہا. تمہارے سامنے کھڑی ہے. اس نے اپنی طرف اشارہ کیا تو وہ یکدم بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی. ہیں واقعی؟ اور کیا، وہ اٹھلائی. تمہاری منگنی طے ہو گئی اور تم نے بتایا بھی نہیں. صفا یکدم شکوہ کرنے لگی. خیر مبارک ہو. زینب نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی. اگر بتا دیتی تو کیا ہم تمہارا منگیتر چرا لیتے؟ ایسی بات نہیں ہے، مجھے خود کل بتایا ماما نے. بس رہنے دو، سب سمجھ رہی ہوں. وہ منہ بنا کر بولی. ارے تم لڑ کیوں رہی ہو؟ کیا پتا اسے واقعی کل پتہ چلا ہو. فاطمہ نے ماحول کی گرمی کو سنبھالنے کی کوشش کی. مبارک ہو انزلہ، منگنی پر ضرور بلانا. وہ خوش دلی سے مبارکباد دے رہی تھی. ویسے نام کیا ہے؟ ضمیر. نام بھی بہت پیارا ہے. صفا نے شرارتی انداز میں اسے چھیڑا تو وہ ہنس دی. وہ سب میز پر بیٹھتی باتوں میں مگن ہوئی. زینب نے کچھ دیر بعد یوں ہی اس کا فون اٹھا لیا. وہ کچھ دیکھنے کے بہانے یوں ہی فون لیے بیٹھی رہی، پھر خاموشی سے فون رکھ آئس کریم کھانے لگی. وہ گھر پہنچی تو تھکن سے چور تھی. کپڑے تبدیل کرتے ایسے سوئی کہ کسی بھی چیز کا ہوش نہ رہا. صبح دوسری طرف ضمیر اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ لیے کسی کام میں مصروف تھا. قریب کی کافی کا بھاپ اڑاتا کپ رکھا. دفتن اس کے موبائل کی میسج ٹیون بھی تو اس نے فون اٹھا کر دیکھا. السلام علیکم. کسی انجان نمبر سے میسج تھا. وعلیکم السلام. اس نے ٹائپ کیا. کیسے ہیں آپ؟ فوراً ہی اگلا میسج آیا جس پر ضمیر نے ناسمجھی سے دیکھا. تعداد تو کروایا نہیں. ہو از دیر؟ پہچانے؟ اس کی آئی برو اکھٹی ہوئی. ان بچکانہ چیزوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا. ایک پل کو خیال آیا کہ وہ انزلہ ہو سکتی ہے. ایسی بیوقوفیاں وہی کرتی ہے. پھر سر جھٹک کر فون رکھ دیا اور اپنا کام کرنے لگا. بزی ہے؟ اسکرین پر پھر میسج ظاہر ہوا. وہ نظر انداز کرتا اپنے کام میں مصروف رہا. دوبارہ کوئی میسج نہ آیا. وہ بھی کام ختم کرتا سونے کی تیاری کرنے لگا. اگلی صبح وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا جب وہ کاندھوں پر بیگ ڈالے چاچو کے ساتھ کالج کے لیے تیار نظر آئی. السلام علیکم چاچو. وعلیکم السلام شہزادے، کیا حال ہے؟ کیسی رہی کل کی آفس روٹین؟ وہ یوں ہی کھڑی کبھی ضمیر کو تو کبھی اپنے بابا کو دیکھتی. تبھی منی سے بھی اندر سے دوڑی دوڑی چلی آ رہی تھی. السلام علیکم ضمیر لالا. منیزے کو اس روز کا واقعہ یاد آیا تو بے اختیار ہنسی دبائی جس پر انزلہ نے اسے گھورا. وہ اسے زبان دکھاتی گاڑی میں سوار ہونے لگی تو پیچھے سے انزلہ نے اسے چونٹی کاٹ دی. یہ منظر ضمیر نے دیکھا مگر چاچو سے باتیں کرتا رہا. وہ بھی گاڑی میں سوار ہوئی اور اب وہ دونوں بہت اندر بیٹھی لڑ رہی تھی. ضمیر چاچو کو رسمی الوداع کلمات کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا. تم نے مجھے اتنے زور سے چوٹی کیوں کاٹی؟ بابا اسے سمجھا لیں. منیزے نے باپ کو شکایت لگائی. اسے سمجھائیں؟ مجھے نہیں بابا. لالا کے سامنے میرا مذاق بنانے کی کوشش کر رہی تھی. کیوں بھائی، ایسی کیا بات تھی؟ وہ ہنس دیے. بہت فنی بات ہے. یہ لالا کو رخصت کروانے کی بات کر رہی تھی کہ کاش جلدی ان کی شادی ہو جائے اور کوئی انہیں گھر داماد بنا کر لے جائے، مگر انہوں نے سب سن لیا. یہ کہتے ہی وہ دونوں باپ بیٹی ہنس دیے جبکہ وہ شرمندگی سے ڈوب مرنے والی ہو رہی تھی. اسے سمجھائیں نا، اس نے روحان سا منہ بناتے ہوئے تو سیدھے بولے. بس منیزے، خبردار میری بیٹی کو چھیڑا. وہ بولے تو انزلہ ناک چڑھا کر منیزے کو دیکھتی دوسری طرف دیکھنے لگی. وہ آج سفید شرٹ پہنے ہوئے تھی، خاکی پینٹ اور اسی رنگ کے ٹائی باندھے خوشبوؤں میں بسا وہ آفس پہنچا. گڈ مارننگ. سفید رنگ آپ پر بہت اچھا لگتا ہے.
میسج پڑھتے اسے یکدم اس بات نے چونکایا۔ اگلے پل کی اس کا دھیان انزلہ کی طرف گیا۔ اس کی بیوقوفی پر وہ بے اختیار ہنس دیا۔ سامنے تو یوں انجان کھڑی تھی جیسے مجھے دیکھا تک نہ ہو۔ پاگل، بڑبڑاتے ہوئے اس نے کوئی جواب دیے بغیر فون رکھ دیا۔ میلوں دور کالج کی راہداری میں کھڑی انزلہ منیزے سے لڑنے میں مگن تھی۔ مجھے تو دمیر لالا کی سفید شرٹ دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا کہ کل تم نے اپنے یونیفارم میں نیل کیوں نہیں لگوایا۔ ہی ہی، وہ سیم لگ رہا تھا۔ انزلہ پیچ و تاب کھاتی اسے گھورتی رہی۔ وہ کافی دیر سے اسے یوں ہی چھیڑ رہی تھی جبکہ زینب مسکراتے ہوئے بے چینی سے اپنے فون کو دیکھ رہی تھی۔ میسج گئے کافی دیر ہو گئی تھی مگر اب تک جواب نہیں آیا تھا۔ خیر، اس نے اپنا فون بیگ میں چھپایا کہ کسی کی نظر نہ آ جائے۔ یوں تو کالج میں موبائل فون لانے کی اجازت نہ تھی مگر سب کے پاس فون ہوتا تھا جو بیگ میں چھپا کر رکھتے تھے۔ انزلہ نے تنگ آ کر منیزے کو اس کی کلاس میں بھیجا۔ وہ اس سے 2 سال ہی چھوٹی تھی، تبھی بے تکلفی حد سے سوا تھی۔ ان کے بیچ کوئی لحاظ نہ تھا۔ انزلہ بی اے کے آخری سال میں تھی جبکہ منیزہ اب انٹر کر رہی تھی۔ وہ شام کو دفتر سے گھر لوٹا تو انزلہ لان میں میز کے گرد بیٹھی بادام کاٹ رہی تھی جو شاید درخت سے گرے تھے۔ قریب ہی ایک ننھی سی کٹوری میں نمک لگا تھا، وہی ایک ناول بھی رکھا تھا۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ یہ وہ ناول پڑھنے کی شوقین لڑکی ہے۔ تبھی انزلہ نے اسے دیکھا تو چند پل دیکھتی رہی، پھر سر جھکا کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ دمیر نے بھی کوئی بات نہ کی، آگے بڑھ گیا۔ انزلہ نے گردن گھما کر اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر سوچنے لگی یہ بھلا مجھے کیوں دیکھ رہے تھے، جیسے میں نے کچھ کیا ہو۔ وہ بڑبڑائی اور پھر اپنا کام کرنے لگی۔ آج اس کی روٹی پکانے کی باری نہ تھی ورنہ وہ یقیناً کچھ دیر میں کافی بنانے آ جاتا۔ وہ سوچتے ہوئے بادام کھا رہی تھی۔ کچھ دیر مزید گزری تو اندھیرا چھانے لگا۔ وہ بیٹھی ناول پڑھتی رہی۔ دفتن اسے محسوس ہوا کہ کوئی بالکل پاس کھڑا ہوا ہے۔ اس نے سر اٹھایا تو دمیر کھڑا تھا۔ ایسے اندھیرے میں نہیں پڑھتے، آنکھوں پر زور پڑتا ہے۔ جی بس آخری پیج تھا، میں اندر ہی جا رہی ہوں، آپ کو کوئی کام تھا؟ تمہارا فون کہاں ہے؟ مجھے ہاٹ اسپاٹ چاہیے تھا، وہ بولا تو اس نے اسے پاس دے کر دیکھا، پھر سر پر ہاتھ مارا جسے اچانک ہی یاد آیا ہو۔ وہ تو میں روم میں ہی بھول آئی ہوں، رکے میں لاتی ہوں۔ وہ ناول بند کرتی اٹھنے لگی۔ نہیں رہنے دو، باہر جا رہا ہوں، کرواتا ہوں ریچارج، وہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تو وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ گھر میں وائی فائی تو موجود تھا جس کے سگنل بھی ٹھیک آتے تھے، پر سر جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دمیر باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا کچھ دیر قبل موصول ہونے والے میسج کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ستم ظریفی ہے نا قسمت کی، جسے ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے وہ ہماری قسمت میں اچانک سے لکھ دیا جاتا ہے، اور جو ہمیں جان سے بڑھ کر چاہتا ہے ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ کون ہے یہ؟ انزلہ تو نہیں ہے؟ تو پھر کون ہے آخر؟ وہ الجھن میں گھرا تھا، اور اس میسج کا ایک مقصد ہے۔ وہ گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا۔ اچھا، تو کل تم اپنے منگیتر اور ساس کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہو؟ پوچھنے والی زینب تھی۔ چہرے پر اشتیاق تھا، اس کا ذہن تیزی سے چل رہا تھا اور نظریں انزلہ پر ٹکی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو انگلیوں میں لپیٹتی کچھ سوچ رہی تھی۔ میں نہیں جا رہی، امی جائیں گی، اس نے بے نیازی سے کہا۔ منیزے تو کہہ رہی تھی تم بھی جاؤ گی۔ وہ تو کچھ بھی کہہ دیتی ہے، تم لوگ اس کی باتوں میں آ کر پھر میرا دماغ کھاتے ہو۔ ویسے زینب، تمہیں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ اسے گھورنے لگی۔ پہلے تو تمہیں مجھ میں اتنی دلچسپی نہیں تھی، اب جب سے میرے رشتے کی بات چل رہی ہے تم آئے دن بس انٹرویو لیتی رہتی ہو۔ قسم سے پک چکی ہوں میں تمہارے سوالات سن کر۔ ویسے ہی میرے شوق غلط جگہ پورے ہو رہے ہیں، میں آلریڈی ٹینس ہوں۔ تم اب مجھ سے کچھ مت پوچھنا، الٹا جواب ملے گا، وہ اسے غصیلے انداز میں کہتی جا رہی تھی۔ جس پر زینب منہ بنائے اسے دیکھنے لگی۔ تم تو عجیب ہو دوست، تمہاری خوشی میں خوش ہو رہی ہوں اور تم ہو کہ بس ٹھیک ہے اب کچھ نہیں پوچھوں گی، اور تڑک کر کہتی وہاں سے اٹھی۔ ارے تم دونوں کیسے بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ فاطمہ ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ خود ہی دیکھ لو کیسے بے عزت کیا مجھے، وہ کھڑے کھڑے ناراضی سے بولی۔
اچھا بھائی سوری، اب بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں کہہ رہی، وہ نروٹے پن سے بولی۔ اس کا مزاج ایسا ہی تھا، پل میں تولا پل میں ماشا والا۔ زینب بیٹھ گئی مگر پھر اس سے بات نہ کی بلکہ اپنے فون میں لگ گئی۔ اچھا تو تم چاہتی ہو کہ میں ایک انجان لڑکی کے پاس جا کر یہ ڈرامہ کروں تاکہ اس کا منگیتر دیکھ لیں اور سمجھے کہ اس کا میرے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ واؤ، تمہارا ذہن کتنے فتنے والا ہے زینب۔ شامیر اسے دیکھے ہنسنے لگا۔ زینب کچھ نہ بولی، بس اسے دیکھتی رہی۔ وہ دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی مگر جانے کیوں یہ بازی کھیلنے میں مزہ آ رہا تھا، کیا پتہ قسمت مہربان ہو کر اسے میری جھولی میں ڈال دے۔ اس نے جس روز سے ضمیر کو دیکھا تھا تب سے ایک مرتبہ بھی وہ اسے اپنے ذہن سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ وہ پوری طرح اس کے ذہن پر قابض تھا۔ اسے ضمیر سے پہلے انزلہ کبھی بری نہیں لگی، لیکن اب وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ جانے کیوں یہ خیال ہی اسے انزلہ سے نفرت پر مجبور کرتا رہا کہ وہ پورے حق سے اس کی زندگی میں ہے، لیکن وہ کچھ بھی کر کے اسے نکال لے گی۔ ویسے کیا دشمنی ہے تمہاری اس لڑکی یعنی زینب سے؟ دشمنی نہیں تو مجھے تو بس وہ چاہیے جس کی آنکھیں بھوری ہیں اور وہ بھلا کا خوبصورت ہے۔ اس کے بارے میں سوچتے ہی اس کے دل میں پھریریاں سی اٹھی۔ اگر میں نہ کروں تو بتا دوں گی پھپھو کو کہ تم نے ان کا زیور چرایا ہے۔ یکدم ہی شامیر کا رنگ بدلا، وہ متغیر چہرے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن اس بات میں ہلا دی۔ ایسے غصے سے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ وہ یکدم ہی جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ پلیز یہ کر دو نا۔ کر دوں گا مگر آئندہ یہ بات اپنی زبان سے مت نکالنا زینب، وہ غصے سے کہتا وہاں سے اٹھنے لگا، ورنہ بہت برا ہوگا۔ شہزاد کی انگلی اٹھائے اسے خبردار کرتا وہ وہیں سے اٹھ گیا۔ اگلے دن کا موسم بہت خوبصورت تھا۔ صبح سے ہی بادلوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اسے ماں نے جلدی اٹھا دیا تھا، اس کے ساتھ خریداری کے خیال سے ہی اس کی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ بھلا کیسے وہ اتنا وقت اسے برداشت کر پائے گی؟ وہ مسٹر اکڑو جانے کتنے لیکچر دے گا اس شاپنگ کے دوران۔ وہ یہی سوچتے الماری کی طرف کھڑی اپنے لیے لباس منتخب کر رہی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے ایک برانڈڈ لون کا پیارا سا آف وائٹ سوٹ نکالا، پھر اپنے لیے گھڑی اور دیگر چیزیں نکال کر الگ کرنے لگی۔ شاپنگ کی خوشی ایک طرف مگر اس کے ساتھ کا خیال اسے بار بار دہلا رہا تھا۔ خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا، ویسے بھی کبھی کبھی موڈ اچھا ہوتا ہے مسٹر اکڑو کا، وہ سوچ کر اپنے لیے ناشتہ بنانے چلی۔ اتوار کا دن تھا، سب اپنی مرضی سے کسی بھی وقت اٹھ کر اپنے لیے اپنی مرضی کا ناشتہ بناتے۔ اس گھر میں صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے تو ملازمہ مقرر تھی مگر باورچی کے سارے کام خود کرنے ہوتے تھے۔ یہ اصول سالوں سے چلا آ رہا تھا جسے کبھی بھی بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی اور دوپٹہ ایک طرف کاؤنٹر پر پھینکتے فریج سے انڈے نکالنے لگی۔ ابھی انڈے نکال کر پلٹی ہی تھی کہ سامنے کھڑے ضمیر سے ٹکرائی۔ انڈا اس کے پیٹ پر لگ کر چٹخا تو چھلکا اس کے ہاتھ میں رہ گیا، باقی سارا نیچے گرتا گیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ گڑبڑائی، پھر سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ میری غلطی نہیں ہے، منمنائی۔ ہاں سوری، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ ہماری محترمہ اپنے دھیان میں کم ہی رہتی ہیں۔ وہ اپنی شرٹ کی طرف دیکھتے تعصب سے کہہ رہا تھا۔ انزلہ اسے دیکھی گئی۔ یہ کیسا طنز تھا، یہ کیسی معذرت تھی۔ انزلہ تیوری چڑھانے لگی۔ کدھر جا رہی ہو؟ روم میں۔ ناشتہ نہیں کرو گی؟ آپ ہی کر لیں۔ اس کے انداز پر وہ بے اختیار مسکرایا۔ ادھر آؤ، لہجے میں روک ڈالا تو وہ ٹھہر گئی اور شکایتیں نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کون صاف کرے گا؟ فریدہ آنٹی۔ تم نہیں کرو گی؟ نہیں، مجھے یہ کچن انڈوں کی اسمیل سے اچھی نہیں لگتی۔ وہ منمنائی تو وہ مسکراہٹ دباتا اسے اشارے سے اپنے پاس بلانے لگا۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں پاس آئی۔ جو گند کرے صاف بھی اس کو کرنا چاہیے، پر میں نے تو نہیں کیا، آپ کی غلطی ہے۔ وہ بمشکل ہی لہجے پر قابو پائے ہوئے تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہے۔ میری غلطی کیسے؟ آپ مجھ سے ٹکرائے، میں ٹکرایا؟ میں تو بس یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اشارے سے کہا۔ میں بھی تو بس فریج سے انڈے نکال رہی تھی نا، خفگی سے کہتی اسے دیکھنے لگی۔
دمیر کو اس پل وہ کچھ اچھی لگی تھی، مگر چہرہ سنجیدہ ہی رہا۔ اچھا جاؤ، اس نے کہا تو وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا ناشتہ بنانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کی فریدہ آنٹی آ کر نیچے گرا انڈا صاف کرنے لگی۔ اس نے ناشتہ بنایا تو وہ ٹرے نکال کر اس پر سلیقے سے سجانے لگا، پھر اپنا فون نکال کر میسج ٹائپ کر دیا، کچن میں آؤ۔ پھر وہ وہیں کھڑے اپنے کافی کے گھونگھٹ بھرتا رہا۔ کچھ لمحوں بعد ہی وہ آتی دکھائی دی۔ جی، کچن میں تمہارا ناشتہ رکھا ہے، جا کر کر لو، کہہ کر اپنی ٹرے لیے وہاں سے جانے لگے۔ کس نے بنایا؟ وہ الجھے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے، وہ بے نیازی سے کہتا وہاں سے چل دیا۔ انزلہ منہ حیرت سے کھولے کئی پل اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ اس نے میرے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ دل ہی دل میں حیرت کے جھٹکے کھاتی وہ کچن میں آئی تو ٹرے میں سلیقے سے سیخے ہوئے بریڈ، ہاف فرائی انڈا، ایک مگ چائے۔ اسے پتا ہے کہ یہ میرا مگ ہے۔ وہ دل ہی دل میں حیران سی ٹرے لیے اپنے کمرے میں آئی جہاں منیزہ مزے سے لیٹی ناول پڑھ رہی تھی۔ منیزہ، آج سورج کہاں سے نکلا تھا؟ اس نے چائے کی چسکی لیتے مزے سے پوچھا۔ جہاں سے روز نکلتا ہے۔ نہیں، آج کہیں اور سے نکلا ہوگا۔ دیکھو تو میرے لیے کس نے ناشتے کی اتنے خاص اہتمام کیا ہے؟ وہ عہد تو… منیزہ نے کتاب سے نظر ہٹا کر اس کی ٹرے کو دیکھا۔ کس نے؟ دمیر نے۔ فٹے منہ، اب تو لالا نہ بولو۔ دیکھو کیسے رومانس ان کچن ہو رہا ہے۔ اچھی کچھ دیر پہلے تم آ کر انہیں سلواتی سنا رہی تھی اور ہمارے پیارے جیجا جی کچن میں تمہارے لیے ناشتہ بنا رہے تھے۔ سو ناولسٹک۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار ہی شرمائی، پھر خفت سے سرخ پڑی کہ اسے شرم کیسے آئی۔ اف، بکو مت۔ پھر اسے جھڑک کر ناشتہ کرنے لگی۔ شیشے کے آگے کھڑی وہ بڑی دل جمی سے تیار ہو رہی تھی۔ استری شدہ کپڑے، پیروں میں خوبصورت کھوسے، ہلکا پھلکا میک اپ جو اس نے بڑی محنت سے کیا تھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ ہاں، ویسے کیا اتنی تیاری صرف شاپنگ کے لیے ہے یا پھر جیجا جی کے ساتھ شاپنگ کے لیے؟ رافعہ خاتون یکدم ہنس دی۔ ماما اسے دیکھے نا، وہ چڑھ کر چلائی تھی۔ اف، آواز تو کم رکھو، منیزہ نے منہ بنا کر کہا، اور تم اپنا منہ بند رکھو۔ بس لڑنے کے لیے ہر دم تیار رہتی ہو دونوں۔ ماں نے انہیں جھڑکا۔ ماما آپ بھی چلیں نا، مجھے شرم آئے گی۔ ہیں شرم تمہیں؟ منیزہ نے پھر شوشہ چھوڑا تو انزلہ مکہ لہراتی اس کی طرف آئی۔ منیزہ جست لگائی ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ میرے پیچھے مت بھاگو، پسینہ آئے گا تو میک اپ خراب ہوگا۔ منیزہ نے اس کی کمزوری پر تاک کر حملہ کیا تو وہ اس پر نہیں، تم ہی جاؤ بس، اچھا نہیں لگتا اسے۔ بھابھی تمہیں شاپنگ کرائیں گی، ہم آئے تو ہمارے لیے بھی کرنی پڑے گی اور ہمیں وہ کچھ خرچ کرنے نہیں دیں گی۔ اچھا؟ وہ کچھ الجھی ہوئی بھی تھی۔ یہ نہ تھا کہ وہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ خریداری پر جا رہی تھی۔ مہینے میں 2 دفعہ تو ضرور تائے کی جیب خالی کرواتی رہی، مگر اس دفعہ نوعیت مختلف تھی۔ وہ منگنی کی شاپنگ تھی۔ ہونے والے منگیتر کے ساتھ اس کا حلق ابھی سے خشک ہو رہا تھا۔ السلام علیکم بڑی ماما، اس نے وہاں جاتے ہی سلام کیا۔ دمیر سامنے ہی بیٹھا تھا، اسے دیکھا، ایک گہری نظر اس کے اوپر ڈالی۔ امی نے اس کے سلام سے جواب دیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا جبکہ دمیر اسے دیکھتا رہا۔ بڑی ماما کے بیٹے کو سلام کرنے پر ٹیکس ہے کیا؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا۔ انزلہ نے اسے گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور ان گھبرائی ہوئی نظروں نے تنویر کا دل دھڑکایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس نے بڑے گہرے لہجے میں اس کے سلام کا جواب دیا اور گاڑی کی چابی اٹھاتا وہاں سے اٹھ گیا۔ چلو چلو، بہت دیر ہو رہی ہے۔ تائی امی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ باہر کی طرف بڑھ گئے۔ انزلہ نے نظریں اٹھا کر اپنے پوشن کی طرف دیکھا جہاں منیزہ ان کے کمرے کی بالکنی میں کھڑی اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ انزلہ نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا اور گاڑی میں سوار ہو گئی۔ راستے میں ایک جگہ گاڑی روک کر دمیر ان سب کے لیے ملک شیک لے کر آیا۔ اس سے پوچھا نہیں کہ وہ کون سا فلیور لے گی، لیکن جب واپس لوٹا تو ہاتھ میں چیکو شیک تھا، انزلہ کا پسندیدہ۔
وہ ہمیشہ سے چیکو شیک بڑے شوق سے پیتی تھی اور شاید ضمیر کو یہ بات اب تک یاد تھی۔ شاپنگ مال میں وہ ہر جگہ ساتھ ساتھ رہا، ہر چیز میں اپنی رائے دیتا رہا اور اس سے بھی دبوچتا رہا، پوچھتا رہا۔ جو اس کے ساتھ شاپنگ کے خیال سے گھبرا رہی تھی اب خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کی اپنی پسند بھی اچھی تھی، وہ خود سے ہر چیز کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھتا کہ کیسا لگ رہا ہے، فلاں چیز اوپر اچھی لگے گی، یہ کلر تم پر اچھا لگے گا۔ ایسے کرتے کرتے اس کے ڈھیر شاپنگ میں جمع ہو رہے تھے۔ انزلہ کا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ شاپنگ کی تھی، وہ ہمیشہ سے دیوانی تھی، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ یوں اس پر پیسہ اڑائے گا۔ تائی امی نے الگ ڈھیروں چیزیں اس کے لیے پسند کی۔ آخر میں چلتے چلتے اس کی ٹانگیں درد کرنے لگی۔ تائی امی نماز کے لیے ایک جانب بنے کمرے کی طرف بڑھیں تو وہ بھی ایک طرف آئس کریم پارلر کے پاس چلی آئی۔ ضمیر اس کے ساتھ کچھ ہی دور تھا۔ اسی پل ایک شاہ میر کو موقع مل گیا۔ وہ تیزی سے چلتا اس کے پاس آیا۔ ہائے! اس کی آواز پر وہ بری طرح اچھلی، پھر انجان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کون؟ پہچانا نہیں؟ شاہ میر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ہٹو، راستہ چھوڑو، وہ کہہ کر ایک طرف ہو کر جانے لگی۔ تبھی ضمیر کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ یکدم چونکا اور تیزی سے اس طرف آنے لگا۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو انزلہ؟ انزلہ، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ یکدم غصے سے بولی۔ وہ ضمیر نے اس کا بازو کھینچتے اسے اپنی آڑ میں لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کون؟ اچھا ضمیر، کیا یہی وہ جس سے تمہاری منگنی ہو رہی ہے؟ مجھے تو کہا تھا کہ تم خوش نہیں، اب یہاں مزے سے شاپنگ؟ کیا بکواس کر رہے ہو کون؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، وہ غراتے ہوئے سامنے آئی۔ انزلہ پیچھے رہو، وہ سختی سے کہتا سامنے کھڑے لڑکے کا گریبان پکڑتا زور سے جھٹکا اسے ایک طرف لایا۔ ایک منٹ کے اندر یہاں سے جلتے ہوئے نظر، ورنہ پیروں پر واپس نہیں جاؤ گے۔ ضمیر سختی سے گھبرایا تو وہ خود کو چھڑاتا ایک طرف بڑھ گیا، جبکہ ضمیر نے پلٹ کر ایک خاموش نگاہ الجھی اور پریشان کھڑکی انزلہ پر ڈالی۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ ضمیر نے اسے کچھ نہ کہا نہ کچھ پوچھا، بس ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ گھر پہنچی تو اس کا چہرے کی خوشی مان پڑی ہوئی تھی۔ سارا راستہ وہ چپ رہی، جبکہ ضمیر گہری سوچ میں گم دکھائی دیتا تھا۔ وہ گاہے بگاہے اس کے چہرے پر نگاہ ڈال دیتی کہ کہیں وہ اسے دیکھ تو نہیں رہا، کیا اس کی آنکھوں میں غصہ ہے، کیا نفرت، کیا شک، لیکن وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ کون تھا؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن سب سے زیادہ فکر اسے ضمیر کی تھی، اور اس بات کی فکر تھی کہ وہ اس بات کی اتنی فکر کیوں کر رہی ہے۔ ضمیر جو سوچتا ہے سوچے، مگر پھر اگلے لمحے وہ سوچنے لگتی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ منیزہ سو رہی تھی، وہ پریشان سی کمرے میں ٹہلتی رہی۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کیوں نہ آمنے سامنے ضمیر سے بات کر لے، اسے بتائے کہ وہ اس لڑکے کو نہیں جانتی تھی، مگر کیا وہ اس کا یقین کرے گا؟ مگر اپنی طرف سے تو صفائی دے دینی چاہیے نا۔ اس نے پہلے اس سے میسج کیا، مگر کوئی جواب نہ آیا، تو وہ اٹھ کر دوپٹہ اچھے سے پہنتی اسٹڈی روم میں چلی آئی۔ اسے شک تھا کہ وہ اس وقت وہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا شک درست نکلا، وہ وہیں تھا۔ اسے یوں اس وقت وہاں دیکھ ایک پل کے لیے چونکا۔ اس وقت خیریت؟ آپ کو میسج کیا تھا، فون سائلنٹ پہ کیا۔ کیا میسج تھا؟ وہ کہہ کر فون دیکھنے لگا۔ مجھے بات کرنی ہے۔ کیا بات؟ اس نے فون ایک طرف رکھتے پوچھا تو ایک سیکنڈ کے لیے اس کا دل چاہا کچھ کہے بغیر پلٹ جائے، بھلا وہ اسے صفائی دینے کیوں آئی تھی؟ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا سوچوں گا، ابھی تو مصروف ہوں ضروری کام میں۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا کہا تو وہ بجھا چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ ضمیر نے اسے دیکھا تو دل مچلا۔ کیسے ایک ایک جذبہ اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے۔ جب یہ لڑکی اس کی محبت میں دیوانی ہوگی تو کیسے دکھے گی، یا جب وہ کبھی اسے پیار سے پکارے گی تو چہرہ کیسے لگے گا؟ اسے ذرا بھی پسند نہ تھی انزلہ، تو پھر آج کل کیوں وہ اس میں اتنی دلچسپی لینے لگا تھا؟ اس کی ذات میں کیوں اتنا کھوتا جا رہا تھا؟ اچھا میں پھر چلی جاتی ہوں، پھر کسی وقت بات کر لیں گے۔ نہیں، اب آ گئی ہو تو بولو۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑی
میں پیچھے چاند جھانکتا اس کی الجھی ہوئی داستان محبت پر مسکرا رہا تھا۔ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ اچھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے تو اسے دیکھا ہی آج پہلی دفعہ، وہ لب کاٹے ہوئے کہہ رہی تھی اور وہ گہری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اور تمہیں کیوں لگا کہ مجھے صفائی پیش کرنے تمہیں آنا چاہیے؟ انزلہ نے اسے یوں دیکھا جیسے سب سے بڑی الجھن ہی تو یہی ہے۔ پتہ نہیں، میں ڈسٹرب تھی کہ آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے، وہ بولی تو لہجہ پست تھا۔ میں کچھ سوچوں تمہیں اس سے فرق پڑتا ہے؟ اب کہ وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا، یوں الجھی پریشان گھبرائی سی کھڑی وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اب وہ نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی تو ضمیر بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قریب آیا۔ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیوں بھلا؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انزلہ کو لگا وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا تو وہ ابھی ادھر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ مجھے یہ نہیں پتا، لیکن پلیز آپ یہ میرے بارے میں کچھ غلط مت سوچیں، چاہے تو میرا فون چیک کر لیں۔ وہ اپنا فون بڑھا رہی تھی اور ضمیر نے فون کے بجائے اس کی کلائی تھامتے اسے اپنے قریب کیا۔ وہ یکدم سٹپٹائی، اس کی آنکھوں میں یکدم خوف اترا، حلق خشک ہونے لگا۔ ضمیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے نفی میں گردن ہلانے لگا۔ مجھے تمہارا فون چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے انزلہ کے ہاتھ سے فون لیا اور کلائی سے ہوتی اس کی انگلیاں انزلہ کی نرم و ملائم ہتھیلی پر آ ٹھہری۔ اس نے بری شدت سے اس کی ہتھیلی کو اپنی مضبوط گرفت میں دبایا، پھر نرمی سے چھوڑتے اس سے دور ہوا۔ انزلہ سرخ چہرہ لیے تھمی ہوئی سانسوں کے درمیان اسے دیکھ رہی تھی۔ آج کل بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہو مجھے تم، اس لیے تم پر یقین کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ منگیتر صاحبہ، ہو تو تم بڑی زبان دراز، مگر آج کل میرے سامنے جو تمہارا نیا روپ آ رہا ہے نا، اس کے بعد تم سے دستبردار نہیں ہو پاؤں گا۔ کون سا روپ؟ یہ روپ۔ اس نے اس کے چہرے اور آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور اس کا گال تھپ تھپایا۔ اب جاؤ اور آئندہ یوں آدھی رات کو اٹھ کر مت آ جانا۔ اس کی ہدایت پر انزلہ گل و گلنار چہرہ لیے کسی تیز ہوا کی مانند وہاں سے غائب ہوئی۔ زینب نے آج پھر ڈھیروں میسج اسے بھیجے تھے، جبکہ شامیر کی طرف سے ملا گرین سگنل اسے رات سے ہی بے چین کیے ہوئے تھا۔ وہ بالکل سی یہاں وہاں ٹہل رہی تھی، تبھی اس کا فون بجا اور نمبر پر نگاہ پڑتے ہی اس کا چہرہ یکدم خوشی سے تھمتا اٹھا۔ اس نے تیزی سے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف لہجہ نرم تھا۔ زینب اس کی آواز سنتے ہی بے اختیار خاموشی سے اچھلی۔ مجھے پتا تھا آخرکار میری محبت کے سامنے ہار ہی جائیں گے اور مجھ سے رابطہ ضرور کریں گے۔ اچھا، اور پتہ کیسے تھا؟ میری منگیتر کے پیچھے اپنی کزن کے بھیجنے کے بعد؟ یقین تھا تمہیں کہ میں تو گدھا ہوں، عقل سے پیدل ہوں کہ تمہارے پیچھے دوڑا چلا آؤں گا، مس زینب مبین۔ زینب ہکا بکا رہ گئی، اس کا دل یکدم خوف سے لرزا تھا۔ تمہیں کیا لگا ایک ایسی لڑکی جو اپنی دوست کے منگیتر کو کسی شکاری کی طرح گھورتی رہے گی، اسی دن اس کا نمبر حاصل کر لے گی اور اسے بیوقوف بنائے گی اور وہ بن جائے گا؟ بڑی چلاک ہو ویسے، مگر مجھے چالاکیاں نکالنا آتی ہیں میڈم۔ میں کل آ کر تمہارے گھر تمہارا ناقابل فراموش کارنامہ تمہارے گھر والوں کو سناؤں گا۔ پلیز پلیز، آئی ایم سوری، ایسا مت کرنا پلیز۔ وہ یکدم رونے لگی۔ نہیں، یہ تو ضروری ہے نا، تم نے شروع کیا ہے تو ختم مجھے ہی کرنا پڑے گا نا۔ اپنی فلم کا کلائمیکس نہیں دیکھنا چاہتی؟ نہیں پلیز، میں انزلہ سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں، ایسا مت کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آج کے بعد میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، پلیز۔ وہ گڑبڑا رہی تھی اور دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ ضمیر نے فون کان سے ہٹایا تو سامنے انزلہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ اب رو مت، اس نے نرمی سے اس کے آنسو پوچھے۔ انزلہ نے سختی سے آنکھیں رگڑی۔ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، اپنی ذات معلومات کسی کو نہیں دیتے، چاہے کوئی کتنا قریبی کیوں نہ ہو، سمجھی؟ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ کو مجھ پر یقین تھا؟ ایسی چیزیں بہت عام ہیں انزلہ، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں۔ وہ ہنس دیا، ذرا محبت سے، تھوڑی شرارت سے۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ مطلب کہ ہماری منگیتر صاحبہ کچھ مختلف ہیں، ذرا سی پاگل ہیں، تھوڑی غصے کی تیز ہیں اور کسی صاف تازہ بہتے چشمے کی مانند شفاف۔ بچپن سے اسی گھر میں رہ رہے ہیں، کیا اتنا بھی نہیں جانتا ہوں گا؟ بس ایک تمہاری تیزی سے چلتی زبان سے مسئلہ تھا، مگر اب اچھی لگنے لگی ہے۔ تمہاری بے سروپا باتیں بھی اب پسند ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں
بجھی جوت کو مٹانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اب اپنے الفاظ کا جادو کر رہا تھا، جانتا تھا کہ سامنے کھڑی جھلی سی انزلہ کے معصوم سے دل میں آج کل بس اس کی محبت کا خوبصورت سا کوپل پھوٹنے کا عمل جاری ہے۔ وہ اس کی نئی نئی معصوم محبت کے خمار میں خود بھی ڈوب رہا تھا۔ وہ اسے آتے جاتے چھپ کر دیکھتی تھی، اس کے آنے کا انتظار کرتی، کافی بنا کر دیتی، اسے دیکھتی تھی تو آنکھوں میں بیزاری اور غصے کے بجائے شرمیلا سا تاثر رہتا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ لڑکی، منگنی کے بجائے سیدھا سیدھا نکاح نہ کر لیں؟ حق سے تھوڑی گستاخیاں کر لیں گے؟ اس کی بات پر وہ پہلے ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر سمجھ آنے پر یکدم سرخ پڑتی پیچھے ہٹی۔ میں جا رہی ہوں، لیکن میری بات کا جواب؟ بھائی جو آپ کی مرضی، شرمائے ہوئے انداز میں کہتی وہ دوڑتی ہوئی چھت سے نیچے اترنے لگی۔ میری بے صبری محترمہ، دھیان سے جانا۔ پیچھے سے ہانک لگاتے وہ جی کھول کر ہنسا۔ منگنی کے لیے خریدا گیا جوڑا نکاح کے روز پہنے ہوئے بھی وہ کسی آسمان سے اتری اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی لک پر خوب محنت کی تھی، وہ ضمیر کو آج کے دن سب سے زیادہ خوبصورت لگنا چاہتی تھی، اور اس کی توقع کے مطابق وہ پہلی نظر پڑنے پر ٹھٹک گیا، اور یہ ٹھٹکنا ہی تو اسے ناز سے اٹھلانے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ نہ کرتے پیار تجھی سے میں کر گئی منیزے اس کے کان میں گنگناتی اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی۔ کیسے دنوں میں عشق کی پٹیاں پڑھ لی، منگنی چھوڑیں نکاح پر پہنچ گئیں۔ ہٹ جاؤ، دلہن بنی بیٹھی ہوں، کہیں پٹ ہی نہ جاؤ۔ اسے گھورتے ہوئے وہ بولی تو منی سے ہنستے ہوئے دور ہٹ گئی۔ کچھ دیر میں نکاح پڑھا دیا گیا۔ وہ دونوں چمکتی ہوئی محبت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ اس کی مہندی میں رچے پھولوں کے گجرے سے لدے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے بڑے حق سے دیکھ رہا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے مسٹر اکڑو کی منکوہا بن کر؟ جیسا آپ کو لگ رہا ہے مس زبان دراز کے شوہر بن کر، وہ جھکے چہرے کے ساتھ بولی تو وہ بے اختیار ہنس دیا۔ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، جیسے ساری کائنات میرے حوالے کر دی گئی ہو۔ وہ نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی اتنے خوش ہیں؟ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے دونوں ہاتھ باری باری چومتے اس نے گہری محبت سے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے سر جھکائے دل ہی دل میں اپنی قسمت پر نازاں تھی۔